آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کی تخلیق کا جو مقصد بیان کیا ہے، قرآن کریم فرقان حمید نے بڑا واضح بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا کہ ہم نے جن اور انس کو جو پیدا کیا ہے تو مقصد تخلیق یہ ہے کہ لیعبدون، کہ وہ ہماری عبادت کریں، اور جب ہماری عبادت کریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ بندے مومن کو اللہ کی معرفت نصیب ہوگی، اور اس کی معرفت حاصل کرنا یہی ایک انسان کی زندگی کا مقصد ہے، یہی ایک انسان کی زندگی کا مقصد ٹھہرا ہوا ہے۔ مگر جب ہم اس دنیا کے اندر دیکھیں تو عبادات میں، ریاضات میں، مجاہدات میں جو چیز ہمارے سامنے رکاوٹ بنتی ہے وہ ان تمام چیزوں میں سے سب سے اہم اور سب سے بڑی چیز وہ ہمارا نفس ہوتا ہے، کہ یہ ہمارا نفس عبادات میں رکاوٹ بن جاتا ہے، یہ ہمارا نفس ریاضات میں رکاوٹ بن جاتا ہے، یہ ہمارا نفس اللہ کے حضور جھکنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے، یہ ہمارے نفس اور خواہشات یہ اللہ کے حضور سجدہ ریزی کرنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اور جب یہ ہماری عبادت میں رکاوٹ بنتا ہے، ہمارے ریاضات میں رکاوٹ بنتا ہے، ہمارے سجدوں میں رکاوٹ بنتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہماری زندگی کا مقصد تھا ہم اس مقصد تک رسائی نہیں کر پاتے ہیں۔ تو ہماری زندگی کے مقصد کے اندر جو چیز سب سے زیادہ رکاوٹ بنتی ہے، جو چیز سب سے زیادہ حائل ہوتی ہے، وہ ہمارا اپنا نفس ہوتا ہے، وہ ہماری اپنی خواہشات ہوتی ہیں، وہ ہماری اپنی آرزویں ہوتی ہیں، وہ ہماری اپنی تمنائیں ہوتی ہیں، وہ ہماری اپنی چاہتیں ہوتی ہیں۔ اب روزے کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے سال میں ایک مرتبہ روزہ فرض کر کے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہمیں کھانے سے بھی روک دیا، ہمیں پینے سے بھی روک دیا، ہمیں عمل تزویج سے بھی روک دیا، کہ یہ تین ہی چیزیں ہیں جو ہماری نفس کو قوت فراہم کرتی ہیں، یہ تین چیزیں ہیں جو ہمارے نفس کو طاقت دیتی ہیں، یہ تین چیزیں ہیں جو ہمارے نفس کو جوان کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے اندر روزے کو فرض کر کے ان تینوں چیزوں کو ہم پر حرام کر دیا تاکہ ہمارے نفس میں جوانی نہ آئے، تاکہ ہمارے نفس میں قوت نہ آئے، تاکہ ہمارے نفس کے اندر طاقت نہ آئے۔ اور جب ہمارا نفس کمزور ہوگا تو یہ بات یاد رکھیے گا، نفس انسان کا جتنا کمزور ہوتا چلا جاتا ہے اتنی ہی زیادہ باطنی قوتیں اس کی مضبوط ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اگر انسان کو اپنی باطنی قوتوں کو مضبوط کرنا ہے، اگر انسان کو اپنی چھپی ہوئی طاقتوں کو جوان کرنا ہے تو اس کا فقط ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے نفس کو انسان کمزور کر لے۔ جب اس کا نفس کمزور ہوگا، جب اس کے نفس کے اندر طاقت نہیں ہوگی تو وہ ساری طاقتیں وہ اس کے باطن کو مل رہی ہوں گی۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ انسان کا نفس اور انسان کا باطن یہ دونوں پودے ہیں، نفس بھی پودا ہے اور باطن بھی پودا ہے، اور یہ دونوں پودے ایک ہی کیاری کے اندر رکھ دی گئی ہیں۔ یہ ہمارا وجود ایک کیاری کے مثل ہے۔ اب ہمارے اندر نفس بھی ہے، ہمارے اندر باطن بھی ہے۔ اب ایک ہی کیاری کے اندر جب انسان پانی ڈالتا ہے تو جو چیز جتنا زیادہ پانی وصول کرے گا وہ اتنا ہی زیادہ طاقتور ہوتا چلا جائے گا، وہ اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ تو ہم جتنا زیادہ اس کیاری سے نفس کے درخت کو توڑیں گے، جتنا زیادہ نفس کے درخت کو کمزور کریں گے وہ اتنا ہی کم پانی لے گا، اور وہ سارا پانی ہمارا باطن لے گا۔ تو نفس جیسے جیسے کمزور ہوتا چلا جائے گا انسان کا باطن ویسے ویسے مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کر کے ہم مسلمانوں پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ وہ نفس جو ہماری ظاہری زندگی میں اور ہماری باطنی زندگی
زندگی میں رکاوٹ بنا ہوا تھا، اور معرفت ربانی تک پہنچنے کا ایک بیچ میں ایک حائل ہوا تھا، روزے کے ذریعے اللہ نے بیچ والی رکاوٹ کو کمزور کر دیا ہے۔ روزے کے ذریعے اللہ نے بیچ والی رکاوٹ کو ایک جانب کر دیا۔